میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ یہ کہانی سراغ رسانی کی حیران کن رویداد ہے۔ ایک ایسی ناقابل یقین کہانی جو انسانی فطرت کے منافی ہو اور جو بہت سو کے سر گما دے گی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کوئی اور تانے دار ہوتا تو میں فکر نہ کرتا۔ آپ کے متعلق مجھے پتا چلا کہ آپ کی تفتیش سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں خود کئی بار ایسی ہی چیزوں سے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے لڑکی کی کلائی دیکھی، اس میں 2 چوڑیاں تھیں اور کلائی زخمی تھی۔ میں نے پوچھا چوڑیاں کتنی تھی؟ اس نے بتایا کہ 5 تھی، باقی جائے واردات پر ٹوٹی ہوئی ہوں گی یا جب راستے میں ہم نے اسے گھسیٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ بہت برا ہوا۔ میں نے لڑکی کو سمجھایا کہ مجھے تفتیش کا رخ دیکھنے دو اور کچھ دن انتظار کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہت کوشش کی کہ آپ کی تفتیش کا رخ معلوم ہو جائے مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ لڑکی کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کے والدین اور بہن بہت پریشان ہوں گے۔ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ قتل جیسے سنگین جرم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی ایک دکھ تو جھیلنا ہی پڑے گا۔ میں تفتیش کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اچانک آ گئے اور میں نے مان لیا کہ آپ کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ اب میری وہ بات سنیے جو آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ پولیس افسر ہیں۔ فرض کر لے کہ آپ اس لڑکی کے باپ ہیں۔ فرض کر لے آپ بوڑھے بھی ہیں اور شریف بھی۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں۔ آپ کسی غنڈے کے منہ نہیں آ سکتے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی غنڈا یہی سلوک کرتا ہے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا اور اس غنڈے کو قتل کر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ مجھے سوچ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لڑکی نے جسے قتل کیا ہے وہ بد کردار تھا، غنڈا تھا، شریف لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کا گنہگار تھا۔ لڑکی نے اسے قتل کر کے میرے روح کو بھی خوش کر دیا تھا، مگر میری ایک مجبوری یہ تھی کہ میں پولیس انسپکٹر تھا جس کی نظر میں لڑکی کا جرم یہ تھا کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میرا فرض تھا کہ قاتل کو گرفتار کروں، استغاثہ تیار کروں اور عدالت میں پیش کروں۔ یہ کام قاتل کا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے اشتعال کے زیر اثر قتل کیا ہے یا وہ قتل سے منکر ہو جائے۔ میری دوسری مجبوری یہ تھی کہ میں ڈیوٹی کے معاملے میں دیانتدار تھا۔ میں نے 3-4 مسلمان ملزموں کے کیسوں میں انہیں بچانے کے لیے ہیرا پھیری کی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں کیا تھا کہ ملزم کو گرفتار ہی نہ کیا جائے۔ ملزم کو بہرحال پکڑنا اور عدالت میں لے جانا تھا۔ مجھے نوکری بھی کرنی تھی۔ غیر مسلموں کی نگاہ میں پہلے ہی مسلمانوں کی حمایت کا مجرم تھا اور میرے خلاف اوپر انگریز افسروں تک رپورٹیں پہنچائی گئی تھی، لیکن مجھ میں کچھ پیشہ ورانہ اور محکمانہ اوصاف تھے جن کے بدولت میں بچا رہا، مگر مسلم دوستی کی سزا مجھے ضرور بھگتنی پڑی۔ میں پولیس انسپکٹری میں ہی ریٹائر ہوا۔ مجھے ترقی سے محروم رکھا گیا۔ مجھ سے جونیئر غیر مسلم ایس پی کے عہدے تک پہنچے۔ میں نے بلے کو خوب داد دی اور اسے اپنی مجبوریاں بتا کر کہا کہ لڑکی کو میں حراست میں لے لیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ استغاثہ اتنا کمزور رکھوں گا کہ لڑکی سیشن کے سپرد بھی نہیں ہوگی۔ بلے نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ لڑکی تھانے میں بند ہوئی، عدالت میں گئی، اخباروں میں اس کا نام چھپا، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ بری ہو بھی گئی تو کوئی اسے قبول کرے گا؟ شریف باپ مر نہیں جائے گا؟ یہاں میں ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے نوجوان یقیناً حیران ہوں گے کہ ایک پیشہ ور رہزن نے اس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور وہ بھی ایک تھانے دار کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ آج کی ابھرتی ہوئی نسل شاید اس پر بھی یقین نہ کرے کہ ایک پردہ نشین لڑکی نے ایک گونڈے کو قتل کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں کی مجبوری سمجھتا ہوں جو اس واقعے کو ناقابل یقین سمجھتے ہوں گے۔ یہ لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں فیشن اور خبیثیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ عزت اور غیرت پرانے زمانے کی بیہودہ چیزوں میں شامل ہو گئی ہے۔ میری عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے پیشہ ور ڈاکوؤں اور رہزنوں میں بھی رکھ رکھاؤ اور خلوص تھا،
ڈکیتی اور رہزنی کو پیشہ سمجھتے اور جہاں ایثار کی ضرورت پڑتی وہاں جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ زبان کے پکے اور دوستی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں جہاں مذہب کے پردے میں جھوٹ، سیاست کے پردے میں جھوٹ، تعلیم کے پردے میں جھوٹ، اپنے پرائے سے جھوٹ، گھر گھر گلی گلی جھوٹ، دغا اور مکروہ فریب ہے، وہاں لوگ کیسے یقین کریں گے کہ ہمارے وقتوں میں ڈاکو بھی سچ پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں وہ باپ اور بھائی دیکھ رہا ہوں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نئے فیشن اور نیم اور یہاں کر کے ان کا تعارف اپنے افسروں سے کراتے ہیں اور ان کی نمائش کر کے فخر کرتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہے۔ میں آپ کو وہ رہزن دکھا رہا ہوں جو ایک پردہ دار لڑکی کے عزت کی خاطر اپنی جان پیش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس دور کے جرائم پیشہ لوگوں کا کردار اس لیے پختہ تھا کہ انہیں سیاسی لیڈروں نے سیاست کے میدان میں سیاسی غنڈہ گردی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے بلی کی بات سمجھ لی اور اسے بتایا کہ کیس رجسٹر ہو چکا ہے، رپورٹ اوپر جا چکی ہے، قتل شہر میں ہوا ہے، 2 اخباروں میں خبریں چھپ چکی ہیں۔ دونوں خبروں کے آخر میں لکھا گیا تھا کہ پولیس انسپکٹر سرگرمی سے تفتیش کر رہا ہے۔ تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ اس دور میں آج کی طرح قتل کی وارداتوں کی بھرمار نہیں تھی۔ کہیں قتل کی واردات ہوتی تھی تو سارے ملک کو خبر ہو جاتی تھی۔ میں نے بلے کو یہ بھی بتایا کہ میں غیر مسلموں میں نوکری کر رہا ہوں، میرا ASI ہندو ہے۔ بلا شاید میری بات سمجھ گیا تھا، گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میرا آپ پر کوئی زور نہیں، میں مجرم ہوں، آپ داروغہ ہیں، قتل کا ملزم میرے گھر میں ہے، آپ کے ساتھ پولیس کی نفری ہے، اگر آپ زبردستی لڑکی کو لے جائیں گے تو میں مقابلہ کروں گا، میں مارا جاؤں گا، شاید آپ بھی مارے جائیں گے، لیکن ساری پولیس نہیں ماری جائے گی، لڑکی کو پولیس ضرور لے جائے گی۔ میں خوش تھا کہ مسلمان داروغہ غیرت میں آ جائے گا۔ مجھے آج بھی اس کا وہ چہرہ یاد ہے جو یکلخت چمک اٹھا اور اس نے کہا، ملک دیکھ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ، میں گنہگار ہوں اور نیکی کر رہا ہوں، تو نیک ہے مگر نیکی کرنے سے ڈر رہا ہے، یہ نوکریاں اس دنیا میں دری رہ جائیں گی، آ ملک ہمت کر، میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے ہلا ڈالا، ایسی بے تکلفی سے جذباتی رنگ میں بات کی کہ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں مجھے کوئی راستہ بتا دو، میں مان لوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے کہا، مجھے ہتھ کڑی لگا لو اور لکھ لو، بلہ قاتل ہے، مقدمہ قائم کرو، اس میں تھوڑی سی چھوٹ میرے وکیل کے لیے رکھ دو، مقدمہ سارا جھوٹا ہوگا لیکن سچا کر کے عدالت میں پیش کرو، صرف اتنا کرم کرنا کہ موقع کا کوئی گواہ نہ بنانا۔ وہ ذرا سا چپ ہو گیا اور پھر بڑک اٹھا، بنا لو مقدمہ، پورا بنا لو، اپنے اوپر کچھ نہ لو، بلہ پاپی پھانسی چڑھ گیا تو کیا قیامت آ جائے گی، اس بچی کو بچا لو۔ مجھے اندر بیٹھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ رگھوناتھ نے صحن سے مجھے آواز دی، اسے بجا طور پر فکر تھا کہ مجھے اندر ہی کسی نے ختم نہ کر دیا ہو۔ میں باہر نکلا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر رگھوناتھ سے کہا، بھائی میرے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، قتل بلے نے کیا ہے، میں نے ریوالور کنپٹی پر رکھ کر اسے اقبالی کرا لیا ہے، میں اس کا اور لڑکی کا بیان لے رہا ہوں، تم ذرا باہر نظر رکھو، یہ کوئی اور ہی چکر نہ ہو۔ وہ باہر چلا گیا اور میں اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی بات کے چکر میں آ گیا۔ میں نے یہ فکر غیر ارادی طور پر کہہ دیا تھا، یہ شاید میرے سینے کا مسلمان بول رہا تھا۔ بہرحال میں اپنی سروس کا سب سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اندر جا کر بلے سے کہا، ٹھیک ہے بلے، ایسا ہی کرتے ہیں جیسے تم نے بتایا ہے، لڑکی کو میرے پاس لے آؤ، اس کی بات سن کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ وہ اٹھا اور میری ٹوڑی کو پکڑ کر بولا، ملک صاحب، داروغوں والی حرامی پن تو نہیں کرو گے؟ میری ہنسی نکل گئی اور وہ جا کر لڑکی کو لے آیا۔ میں نے جب لڑکی کو دیکھا تو میں بلے کی کردار کا قائل ہو گیا۔ لڑکی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی اور عمر 18-19 سال۔ بلے نے ٹھیک کہا تھا کہ ایسا قیمتی مال کون واپس کرتا ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر بلے کے پیچھے ہو گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ بلے نے بھی اسے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر اور یہ یقین دلا کر کہ اسے آج ہی رات اس کے گھر لے جائیں گے، کہا کہ وہ سارا واقعہ سنا دے۔ اس نے وہی قصہ سنایا جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ وہ اپنے بہنوئی کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس کی بہن کو وہ دکاندار بلیک میل کر رہا ہے، مگر وہ وہمی آدمی نہ مانا۔ وہ دکاندار کے پاس چلی گئی اور اس کی منت کی کہ وہ اس کی بہنوئی کے دل سے یہ وہم نکال دے، مگر وہ اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لڑکی اپنی بہن کا رونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دکاندار کے پاس پھر گئی اور اس کی منت کی۔ مقتول دکاندار نے یہ شرط پیش کی کہ اپنی بہن کی جگہ یہ لڑکی اس کے ساتھ دوستی کر لے۔
اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی بہنوئی سے معافی بھی مانگ لے گا اور اس کی بہن کے خلاف یہ جھوٹا الزام دور کر دے گا۔ لڑکی جل اٹھی، مگر وہ لڑکی تھی، اپنا خون پیتی واپس آ گئی۔ ایک روز مقتول نے لڑکی کو راستے میں روک لیا اور اپنی شرط دہرانے کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں تمہارا رشتہ طے ہوگا وہاں جا کے کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے بہن کو ایک اور واقعہ نہیں سنایا تھا۔ لڑکی اپنے 2 سہیلیوں کے ساتھ بازار گئی۔ سہیلیوں کو کچھ خریدنا تھا، وہ اسے ساتھ لے گئی تھی۔ مقتول کی دکان کے سامنے والی دکان پر سہیلیاں رک گئی۔ مقتول نے اس لڑکی کو پہچان لیا اور باہر آ کر اسے کہا، میری ایک بات سن کے جانا۔ لڑکی اس کی دکان میں چلی گئی۔ مقتول نے بڑے پیار سے بات کی اور پھر وہی جال پھینکا۔ لڑکی نے اسے دھتکارا تو مقتول نے کہا، تم کس پر ناز کرتی ہو؟ میں تمہارے گھر جا کر تمہیں اٹھا لاؤں تو تمہارے گھر میں کوئی آدمی نہیں جو مجھے روک سکے۔ تمہارا باپ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تم لوگوں نے اس کا کیا بگاڑ لیا ہے جس نے تمہاری بہن کو طلاق دیے بغیر تمہارے حوالے کر دیا ہے؟ میری بات مان جاؤ۔ لڑکی کو قسم پرسی کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں ایک شعلہ سا بھڑکا۔ اس نے مقتول سے کہا، مجھے 1-2 دن سوچنے کی مہلت دو۔ اس سے اگلے روز اس کے ہاں مہمان آئے۔ لڑکی پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس گنڈے کو یہ بتاؤں گی کہ جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ اپنی عزت مردوں کی طرح بچا سکتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو چوری سے مرغی ذبح کرتے دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ اس کی بہن نے مجھے بتایا تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، وہ ہر لمحہ یہی سوچتی رہی کہ کہاں اور کس طرح انتقام لے۔ اس نے اپنے انجام کے متعلق بالکل نہیں سوچا تھا۔ اس کے دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اس سلسلے میں بات کر لیتی تو ارادے سے باز آ جاتی۔ اس کے ذہن میں لاوا پکتا رہا اور ایک روز وہ کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے مقتول کی دکان پر چلی گئی۔ اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کر لوں گی، لیکن قسم کھاؤ کہ تم میری بہنوئی کے دل سے میری بہن کے خلاف غلط فہمی دور کر لو گے۔ اس نے 1 کی بجائے 10 قسمیں کھائی اور اسی وقت اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لڑکی نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ مقتول نے اسے 2 اور جگہ بتائیں۔ لڑکی نے جو کچھ سوچ رکھا تھا اس کے مطابق یہ جگہ بھی موزوں نہیں تھی۔ آخر مقتول نے اسے بتایا کہ شہر سے باہر ایک کوٹھی خالی پڑی ہے، لیکن وہ صرف رات کے لیے موزوں ہے۔ لڑکی نے اس سے اس کوٹھی کے متعلق بہت کچھ پوچھا اور طے پایا کہ لڑکی شام کے بعد ایک جگہ پر پہنچ جائے گی۔ مقتول اسے کوٹھی تک لے جائے گا۔ رات 8:30 اور 9 بجے کے درمیان لڑکی نے باورچی خانے سے چھری اٹھائی اور شلوار کی ناف میں اڑس لی۔ وہ گھر والوں سے چوری برقعے کے بغیر گھر سے نکل گئی۔ لڑکی نے ان الفاظ میں بیان دیا، اس وقت وہ وقت یاد کرتی ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس دنیا میں ایک وہ بدبخت دکاندار ہے اور دوسری میں ہوں، اور مجھے اس آدمی کو ختم کرنا ہے تاکہ دنیا میں اکیلی رہ جاؤں۔ میں جب بازار سے گزری تو دکانیں بند ہو چکی تھی یا بند ہو رہی تھی۔ میں مردوں کے درمیان چلی جا رہی تھی۔ مجھے ذرا بر احساس نہیں تھا کہ میں پردہ کرنے والی لڑکی ہوں، اور نہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیا کرنے جا رہی ہوں۔ آج سوچتی ہوں کہ وہ اپنے ساتھ 1-2 دوستوں کو بھی لے آتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، جو کرنا تھا وہ میں سوچ چکی تھی۔ مقتول مقررہ جگہ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک تانگا لیا اور لڑکی کو ساتھ بٹھا کر شہر سے باہر لے گیا۔ وہ کوٹھی سے بہت دور ہی تانگے سے اترے۔ آگے اندھیرا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آگے مقتول کوٹھی کے پاٹک میں داخل ہوا۔ لڑکی اس کے پیچھے تھی۔ وہ ایک کمرے میں چلی گئے۔ مقتول آگے تھا۔ وہ رکا اور لڑکی کی طرف گھوما۔ لڑکی نے ناف سے چھری نکالی۔ یہ مضبوط، چوڑی اور 10 انچ لمبی بلیڈ والی چھری تھی۔ مقتول اس کی طرف گھوما ہی تھا کہ لڑکی نے پوری طاقت سے چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ مقتول اس اچانک وار سے ضرور سن ہو گیا ہوگا۔ لڑکی نے چھری کھینچ کر دوسرا وار کیا۔ اس وقت مقتول نے چھری کو پکڑ لیا۔ لڑکی نے زور سے چھری کھینچی۔ مقتول کی ہتھیلی پر جو کٹ تھا وہ اسی وار کا تھا۔ لڑکی نے تیسرا وار کیا اور چھری کھینچ رہی تھی کہ مقتول نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ لڑکی کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ لڑکی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مقتول واہی تباہی بکتا رہا۔ لڑکی نے کلائی چڑھائی اور چھری پھینک کر باہر کو بھاگی۔ مقتول نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ لڑکی کے کندھے پر پڑا۔ یہ اس کا خون سے بھرا ہوا ہاتھ تھا۔ لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی۔ مقتول دروازے تک اس کے پیچھے آیا اور وہیں گر پڑا۔ پیٹ اور سینے میں اتنے گہرے زخم کھا کر وہ کیسے کھڑا رہتا؟ مقتول نے گرتے گرتے شور مچایا اور بڑے زور سے ہائے ہائے بھی کی۔ لڑکی برآمدے میں آئی تو آگے 2 آدمی کھڑے تھے۔ لڑکی نے مجھے جو بیان دیا اس کے الفاظ یہ تھے،
میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ ان دو آدمیوں سے مجھے ڈر نہ لگا۔ ایک نے ماچس جلا کر مقتول کو دیکھا اور دوسرے نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے انہیں بڑے اطمینان سے کہا کہ میں نے اسے چھری سے مار ڈالا ہے۔ ان آدمیوں نے بڑی اچھی باتیں کی جن سے میرا دماغ ذرا اپنی جگہ آنے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ ایک نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں باہر سے گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھ پر کوئی نشہ سا طاری تھا، ایک سکون سا تھا، جیسے میں نے بڑی لمبی باغ دوڑ کے بعد اپنا مقصد پا لیا ہو۔ مگر اچانک میرا دماغ روشن ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے میرے گھر نہیں بلکہ کسی اور طرف لے جا رہے ہیں۔ میں رک گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چھری نہیں تھی۔ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے زبردستی کی تو میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے مجھے بازو میں جکڑ کر کندھے پر اٹھا لیا۔ میں اس بلے کا مقابلہ کس طرح کر سکتی تھی؟ اور خدا سے کہا کہ میں نے ایک بدمعاش کو ٹھکانے لگایا ہے، ایک گنہگار کو اس کے کیے کی سزا دی ہے۔ یا خدا، تیرے پاس یہی انصاف ہے کہ ایک غیرت مند لڑکی کو تو وحشیوں کے حوالے کر دے؟ یہ مجھے یہاں لے آئے۔ مجھ پر غشی بھی طاری ہوئی۔ میں رو رو کر ہلکان بھی ہوتی رہی، لیکن اس شخص کو جب میں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرا کوئی بھائی نہیں، تو اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں تیرا بھائی ہوں اور میں تیرا باپ ہوں۔ میں نے لڑکی سے کہا، اس نے ٹھیک کہا تھا، خدا نے تمہاری دعا سن لی تھی۔ جن بہنوں کا کوئی بھائی نہیں ہوتا انہیں خدا بھائی دے دیا کرتا ہے۔ یہ رہزن بھی تمہارا بھائی ہے اور میں تھانے دار بھی تمہارا بھائی ہوں۔ اب یوں کرنا کہ رات کو جب اپنے گھر پہنچو تو گھر والوں کو صرف یہ بتا دینا کہ میں دن کے وقت آ کر ساری بات بتاؤں گا، تم خود انہیں کوئی بات نہ بتانا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ خدا گواہ ہے کہ یہ لڑکی مجھے اس زمین کی مخلوق نہیں لگتی تھی۔ بے اختیار جی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ چوم لوں اور اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اسے کہوں کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرو، شاید تمہارے پاک ہاتھ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔